انسان جب تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی تواضع سے اس کو عزتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ اور جب انسان غرور و تکبر کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے لیے کہا تھا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے۔ زبان سے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ مجھ میں بھی عاجزی ہے، مجھ میں بھی انکساری ہے، مجھ میں بھی تواضع ہے، لیکن جب امتحان کے مواقع آ جاتے ہیں تو اچھے بھی اس تواضع کے مسئلے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کی انا جو ہے ان کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ لہذا پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر تواضع، عاجزی، انکساری یہ اخلاق حسنہ کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج اخلاق ہمارے بہت گرے ہوئے ہیں۔ اخلاق ہم نے نام دیا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کو کھلانے پلانے کا نام اخلاق دیا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تو وہ ہیں کہ جب سامنے والے سے کوئی بد اخلاقی دیکھیں، بد اخلاقی دیکھنے کے بعد بھی انسان کے اخلاق باقی رہیں تو وہ اخلاق ہے۔ مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، مامون رشید کتنا بڑا بادشاہ تھا، تقریباً پوری دنیا پر اسی کی حکومت تھی۔ اگر کوئی حکومت اور تھی تو وہ بھی مامون رشید کے سامنے سرنڈر تھی۔ اس کا ٹیکس جو ہے مامون رشید کی حکومت کو آتا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو تو اس کا حال کیسے ہونا چاہیے؟ لیکن ایک مرتبہ مامون رشید کے استاد جو ہے اس کے مہمان بنے، بہت بڑا عالم بھی تھا، ہمیشہ علماء کرام کا آنا جانا رہتا تھا، بڑے بڑے مسائل حل ہوتے تھے۔ تو جب استاد آئے تو مامون نے ان کا بڑا اکرام کیا۔ رات ہوئی تو مامون رشید نے کہا کہ میرا بستر بھی درباری میں لگا دو، اور میرے بستر کے بازو جو ہے میرے استاد کا بھی بستر لگا دو۔ استاد فرما رہے ہیں کہ رات کا درمیانہ حصہ ہے، مامون کو پیاس بہت لگی ہے، اور وہ دبے دبے آواز سے، کہ استاد بھی تو سو رہے ہیں، اس لیے اپنے غلاموں کو آواز دے رہا ہے کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ قریب میں جو غلام سویا ہوا تھا اس کو بار بار جب مامون بلانے لگے تو وہ کروٹ بدلتے ہوئے کہا، حضور یہ کیا لگائے ہیں؟
رات میں بھی سونے نہیں دیتے ہیں. اے فلاں اے فلاں، کیا چیز ہے؟ مامون نے کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے. تو غلام نے کہا اٹھیے، وہاں پانی رکھا ہوا ہے، گلاس ادھر ہے، لیجیے پانی پی لیجیے. بولے کروٹ بدل کے سو گیا. استاد فرما رہے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، اتنا بڑا بادشاہ، اس کے غلاموں کی شرارت کا یہ حال ہے. میں خاموش آنکھ بند کر کے سویا ہوا ہوں، میں اٹھوں گا تو بیچارہ یہ پریشان ہو جائے گا. صبح ہوئی تو میں نے مامون سے پوچھا کہ رات والا جو مسئلہ تھا میں سب دیکھ رہا تھا، ان غلاموں میں آخر اتنی جرأت کیسے آ گئی اور یہ کیوں ایسے باغی بن گئے؟ تو مامون نے اس وقت کہا تھا حضرت میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر سرکشی آ گئی ہے، لیکن ان کو سدھارنے میں بد اخلاق بننا نہیں چاہتا ہوں. میں ان کو سدھارنا ہے تو مجھے بد اخلاق بننا پڑے گا، تب جا کے یہ سدھریں گے. تو میں اپنے اخلاق کو گرانا نہیں چاہتا ہوں، لہٰذا رات میں یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، میں اٹھتا ہوں پانی پی کے سو جاتا ہوں. تو اسی کو کہا گیا احسن الی من اساء، کہ تمہاری طرف جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. بتائیے ہمیں اتنا بڑا ظرف کس کو ہوگا کہ سامنے والا جو ہے اپنا ماتحت اپنی ہماری نافرمانی کر رہا ہے اور ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. یہ تو بڑی چیز ہے. لیکن ہمارے اندر جو اخلاق حسنہ پیدا ہونا ہے وہ سب سے پہلے میں کچھ ہوں، یہ جو مزاج ہے یہ مزاج ختم ہونا ہے. اسی مزاج کے ختم کرنے کے لیے خانقاہی نظام رکھا جاتا ہے، اور جب یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ ولایت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا تھا یا ربی این ابغیکم، باری تعالیٰ آپ کو پانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں آپ کو کہاں پا سکتا ہوں؟ انبیاء علیہ السلام کی تڑپ دیکھیے کہ اللہ ہی کے بندے ہیں، صبح شام اللہ ہی کے لیے سارے اوقات وقف ہیں، پھر ان کے اندر تڑپ ہے کہ اللہ آپ کو پانا ہے تو کہاں پا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ابغنی عند المنکسرۃ قلوبہم، دل ٹوٹے ہوئے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے اندر میں رہتا ہوں. مجھے پانا ہو تو دل ٹوٹے ہوئے جو بندے ہوتے ہیں میں ان کے دلوں میں بسا ہوا رہتا ہوں، ان کے پاس پا لے سکتے ہیں. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ شعر پڑھتے تھے، عرشی و فرشی جس کو پا نہ سکے، عرشی و فرشی جس کو پا نہ سکے، میرے دل میں بسا دیا کس نے. انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہ عرش سمجھ سکتی ہے نہ فرش سمجھ سکتے ہیں. منکسرت قلوب جو دل ہیں، ٹوٹے ہوئے دل، وہ کہتے ہیں میرے دل میں کس نے بسا دیا. اور جب ٹوٹے ہوئے دل ان کو ڈھونڈنا ہے تو یہی وہ دل ہیں جن کے اندر سے انا ختم ہو جاتی ہے.
تھوڑی گہرائی میں جائیں تو انا فرعون کو تباہ کر دیا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو وہ انا جو ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دی. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو منصور حلاج رحمہ اللہ کو وہی انا نے آسمان پہنچا دیا. انا الحق کہا انہوں نے. یہ انا جو تھی انا الحق، جس چیز کو دیکھتے تھے اس سے کہتے تھے کہ یہ بھی تو اللہ ہی کے ساتھ ہے. اس سے بھی توحید کا سبق مل رہا ہے، اس سے بھی توحید کا سبق مل رہا ہے. پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھتے تو کہتے کہ انا الحق، پرندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ میں بھی دیکھو توحید کا درس ہے. چوپایوں کو جب چلتے پھرتے دیکھتے تو اس سے بھی سبق حاصل کرتے کہ انا الحق، دیکھو ان چیزوں کے اندر بھی اللہ کی توحید و کبریائی کے سبق مل رہا ہے. درختوں کو دیکھتے، پتوں کے ہریالی کو دیکھتے، پہاڑوں کی سختی کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ انا الحق. تو یہاں بھی تو انا ہی تھا، لیکن یہ انا اللہ کی توحید اور کبریائی والا انا تھا. لیکن انا ربکم الاعلی جو ہے، یہ انا انسان کو تباہ کر دیتا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بڑا عابد و زاہد تھا. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آیا، ملاقات کیا اور دعاؤں کی درخواست کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے لیے کیا دعا کروں بتا. تو ادھر دور ایک شرابی کبابی بیٹھا ہوا تھا. اس نے فوراً اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس کی ہوا بھی نہ لگے، اب دعا فرما دیجیے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی. آج ہمارا جو مزاج ہے، اس مزاج کو اگر دیکھیں گے اور اس واقعے کو پڑھیں گے تو بالکل ہمارا جو مزاج ہے اسی مزاج کی یہ عکاسی کر رہا ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی. اور ادھر وہ جو شرابی کبابی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کے ہوش سنبھلے ہوئے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اس پر ہوا تو فوراً وہ احترام کے ساتھ آگے بڑھا اور سیدنا عیسیٰ کے ہاتھ ملاقات کیا. تو اس وقت سیدنا عیسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے بھی دعا کی درخواست کی. سیدنا عیسیٰ نے پوچھا کہ تیرے لیے کیا دعا کروں. تو اس نے اس عابد و زاہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے دعا فرما دیجئے کہ اس بندے جیسے میں مقام پا لوں. جب عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمانے تھے وحی آئی کہ آپ اب دعا مت کیجیے، کیونکہ یہ توبہ کر چکا ہے اور اس کی انا نے اس کو تباہ کر دیا. اس نے اشارے سے کہا تھا کہ اس کی ہوا بھی نہ لگے. اب یہ توبہ کرنے کے بعد جنتی بندہ بن گیا ہے، اس کی ہوا لگے گی تو اس کو جنت جانا پڑے گا. اب اس کے لیے اس کی مثال نہیں ہے، اس کی انا نے اس کو تباہ کر دیا. تو آج اگر ہماری حالتوں کو ہم دیکھیں تو ہمارے اندر عبادتوں کا کتنا غرور ہے.
نمازوں کا ہم میں کتنا غرور ہے، صدقات و خیرات کا کتنا غرور ہے، ہمارے اخلاق کا ہم میں کتنا غرور ہے، یہ غرور ہمیں ختم کر دے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، من یرید اللہ بعبد خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَزَهَدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَرَهُ عُيُوبَهُ، دنیا کے اندر اس کو توفیقات سے مالا مال کر دیتے ہیں، دنیا میں اس کو عابد و زاہد بنا دیتے ہیں، اور اس کے زہد کا اور اس کی عبادت کا راز کیا ہے؟ بصرہ عیوبہ، اس کی ہر غلطی اس کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ جیسا کہ فارسی میں ہے، من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ بھائی تعریف کرنے والے تو تمہیں بہت تعریف کریں گے، اس وقت تم اپنے ضمیر سے کہو کہ من آنم کے من دانم، اس بیچارے کو میرے متعلق معلوم نہیں تو تعریف کر رہا ہے، لیکن میری حقیقت سے میں خود واقف ہوں، میرے اندر کتنے گناہ ہیں، میرے اندر ریا کتنی ہے، میرے اندر نام و نمود کا جذبہ کتنا ہے، میرے اندر شہوات کتنے جنم لے رہے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس بیچارے کو اگر معلوم ہو جائے تو میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے کوئی منہ پہ تعریف کرتا ہے تو اس کو بھی انہوں نے روک دیا تھا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب وانم بڑی تشریف لائے غالباً 1955 میں، تو وہاں کے ایک مشہور ہستی شاعر تھے جلال کڑپگی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے باقاعدہ حضرت کی تعریف میں کلام لکھا، کوئی بڑا چڑھا کر بھی نہیں، حضرت کی جو ذات تھی اس ذات کو منظوم انداز میں سنانا چاہ رہے تھے۔ اب وہ 2-3 شعر ہی سنائے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے آواز بڑی گرجدار تھی تو فرمائے بھائی، تو یہ فوراً رکے، تو فرمایا حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو جس کے منہ پہ تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے منہ میں مٹی جھونکوں؟ اتنا کہا تو وہ سنبھل گئے، فوراً انہوں نے رخ بدل دیا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت انہوں نے جو رخ بدلا وہ قابل دید تھا، فوراً سے وہ رکے اور کہنے لگے ارے وہ دل ہی کیا، ارے وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا، فوراً اس کو تصوف میں ڈھال لیا اور اپنے کلام کو بدل لیا۔ تو جس میں انا نہیں ہوتی ہے وہ کبھی اپنی تعریف کو سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جو حالات ہیں، غصہ آ جائیں تو ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، خوشی غمی کے مواقع آ جاتے ہیں تو ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ان کیفیات کو اگر ہم اپنے قبضے میں کریں گے تو جا کر ہماری
انا ختم ہو سکتی ہے، تواضع پیدا ہو سکتی ہے۔ کتنے موقع ہیں انسان کو جب خوشی آ جاتی ہے اس وقت سوچتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، مجھے اس وقت میں یہ کر لینا ہی ہے، اس وقت کر لیتا ہے۔ جب غم کا موقع آ جاتا ہے اس کی زبان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، شکوے شکایت جو بھی ہیں وہ ساری چیزیں اپنی زبان پر لا لیتا ہے۔ یہ اس وقت اس کے جو شکوے شکایات ہیں یہ بھی تو اس کی انا تھی، یعنی اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرے اندر کیا قصور تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو پاک و پوتر سمجھ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ پاکیزہ تھا، میرے ساتھ یہ امتحان کی گھڑی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اور جب خوشی کے موقع آ جاتے ہیں اس وقت انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ بھی تو اس کی انا ہے۔ تو ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سے پریکٹس کرنی چاہیے، اپنے گھر کے اندر سے۔ بچوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے صبح سے شام تک کتنے موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی ماں نے کچھ کہہ دیا، باپ نے کچھ کہہ دیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، بچے نے کچھ کہہ دیا، ان چیزوں کو یہاں تک کہ بزرگان دین نے فرمایا بچوں کو اگر سرزنش بھی کرتے ہیں تو وہاں تربیت کا پہلو غالب ہونی چاہیے، اپنے غیظ و غضب کا کبھی پہلو غالب نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی استاد کا مسئلہ ہے، جب بچوں میں غلطی دیکھ رہے ہیں تو تربیت کا پہلو غالب ہونا چاہیے کہ میں اس کی تربیت کے لیے اس کو مار رہا ہوں، اپنے غصے کو بجھانے کے لیے نہیں۔ واقعات میں اگر چلے جائیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو واقعات ہیں